أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورۃ النساء آیت نمبر 115 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. آج اصلاح عقائد کے دروس کے سلسلے کی آخری کڑی اور آخری درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ مکمل ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اسے سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 30واں درس ہے. 30ویں درس میں آپ حضرات کے سامنے بدعات و خرافات کی قباحت اور اس کی برائی، اس سے بچنے کا شرعی حکم اور اختلاف اور تفرقہ اور انتشار کی مذمت کا اسلامی تصور، اس موضوع پر آپ کے سامنے تھوڑا سا قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العالمین ہم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس کے بعد کہ راستہ واضح ہو گیا، طریقہ واضح ہو گیا اور مومنوں کے علاوہ دوسروں کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ رب العالمین نے وعید سنائی ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. وہ جس راستے پر چلتا ہے ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے راستے کی مخالفت اور طریقے اور راستے کو چھوڑ کر کے دوسروں کے طریقے اور راستے کو اختیار کرنے کی مذمت کا تذکرہ فرمایا ہے. اور یہی بدعت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کے انسان دین کے نام پر ثواب کی نیت سے کوئی دوسرا کام انجام دے جو قرآن و سنت سے اور صحابہ اکرام سے ثابت نہ ہو. ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس معروف آیت کریمہ میں یہ وعید سنا دی ہے کہ ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں جس راستے پر وہ چلتا ہے. یعنی غلط کاری جو اختیار کرتا ہے، غلط راستہ اختیار کرتا ہے، اس کو اسی راستے کو اس کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے وہ جہنمیوں کے راستوں کو اختیار کر کے جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے. بدعت کیا ہے، بدعت کی قباحت کیا ہے، اور اسی طریقے سے بدعت سے بچنے کا جو حکم ہے اس کا اور اختلاف و تفریقہ کا اسلامی تصور کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے. بدعت، سب سے پہلی بات کہ بدعت کی تعریف کیا ہے. بدعت لغت میں کہتے ہیں کسی چیز کو ایجاد کرنا جبکہ اس سے پہلے اس کی مثال موجود نہ ہو. یعنی کسی ایسی چیز کو ایجاد کرنا یا وجود دینا کہ اس چیز کی اس سے پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے بدیع السماوات والارض. اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو، آسمانوں اور زمین کو بنایا جبکہ اس سے پہلے آسمان اور زمین کا کوئی تصور اور کوئی مثال موجود نہیں تھی. یعنی اللہ رب العالمین اس کو پہلی بار بنانے والا ہے. اور شرعی طور سے بدعت کہا جاتا ہے وہ کام جو قرآن و سنت کی مخالفت میں کیا جائے یا مسلمانوں کے اجماع کے خلاف کیا جائے. سلف امت نے جس بات پر اجماع کر لیا اس کے خلاف کیا جائے، چاہے اس کا تعلق اعتقادات سے ہو، عبادات سے ہو اور کسی بھی دینی مسئلے سے ہو.
اگر اس کام کو قرآن و سنت اور اجماع سلف امت کے خلاف کیا جاتا ہے اور دین میں نئی ایجاد کے طور پر اس کو رواج دیا جاتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ بدعت کا خطرہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت قبیح ہے، اس وجہ سے ہم کو بدعت سے بچنا چاہیے۔ بدعات اور دین کے اندر نئی ایجاد کی گئی چیزیں، اس کا خطرہ بہت عظیم ہے اور اس کے آثار بہت زیادہ برے ہیں، چاہے یہ آثار فرد پر پڑتے ہوں، انسان پر، یا پورے معاشرے پر، ہر ناحیے سے یہ آثار بہت زیادہ قبیح ہیں، بلکہ یہ آثار انسان کے انجام دینے کے نتیجے میں اگر بدعات کو وہ انجام دیتا ہے تو ایسی صورت میں انسانی زندگی اور انسانی معاشرے کو یہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو بدعت جو ہے یہ دین میں نئی بات کو ایجاد کرنا اور اللہ رب العالمین پر ایسی بات کہنا جو بات اللہ رب العالمین کی جانب منسوب کرنا صحیح نہیں ہے اور اللہ رب العالمین سے ثابت نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین پر ایسا کلام منسوب کر دیا جائے جو کلام بغیر کسی علم کے اور شرعی حقیقت کے بغیر اللہ رب العالمین کی جانب منسوب کیا جائے، اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا جائے۔ تو بدعت جو ہے یہ انسان کے عمل کی عدم قبولیت کا ایک سبب ہے اور امت کے تفرقے کا اور امت کے انتشار کا ایک سبب ہے، اور جو بدعتی ہوتا ہے، بدعت کو انجام دینے والا، وہ بدعت کو انجام دینے کا بوجھ اور اس کے بدعات کو انجام دینے کے نتیجے میں جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے طریقے کو دیکھ کر کے اس کو انجام دیتے ہیں، ان تمام کے تمام لوگوں کا بوجھ اپنے کندھے پر لاد لیتا ہے۔ تو بدعت جو ہے یہ ایک خطرناک بوجھ بھی ہے، اور اسی طریقے سے یہ بدعات انجام دینے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پینے سے محروم کر دیا جائے گا، جیسا کہ سہل بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں، یہ دونوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں حوض پر لوگ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور میرے پاس سے گزریں گے، اور جو اس حوض کا پانی ایک مرتبہ میرے ساتھ یا میرے ہاتھ سے پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر ایک قوم ایسی پیش کی جائے گی جن کو میں جانتا ہوں، یعنی ان کے اندر میرے امتی ہونے کی علامتیں موجود ہیں اور وہ مجھ کو جانتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ ہم اسے نبی کی پیروی کرتے تھے، لیکن اس کے بعد میرے اور ان کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا جائے گا، یعنی ان کو میرے قریب آنے سے روک دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کون کون سی نئی باتیں ایجاد کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کہوں گا فاقول سحقا لمن غیر بعدی، ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے جن لوگوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کر دی۔ یہاں پر بدعات کی قباحت کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بدعت یہ دین کو کمزور کرنے کا ذریعہ ہے، اور بدعات کے ذریعے دین میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ بدعت بہت عظیم خطرہ ہے مسلمانوں کے لیے، ان کے دینی امور میں بھی اور ان کے دنیاوی امور میں بھی۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے ایک درس گزر بھی چکا ہے لاک ڈاؤن کے درمیان، اس درس میں بدعات کی قباحت کے بارے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بات رکھی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا۔ یہ آیت کریمہ
جب نازل ہوئی تو اس وقت دین مکمل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد دین کے نام پر کسی بات کا دین میں شامل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے ضمن میں، فرمایا من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراہا حسنۃ فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان، جس نے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی اور اس نئی بات کو وہ خیر اور حسنہ سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، دین کا حصہ سمجھتا ہے، کار ثواب سمجھتا ہے، تو فقد زعم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان، تو گویا اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے جو کچھ دین تھا وہی دین ہے، اس کے بعد جو کچھ دین کے نام پر دین کی جانب منسوب کیا گیا وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے اس کو دین تصور کیا تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن تصور کرتا ہے، کیونکہ آپ نے اس آیت کریمہ کے نزول تک ساری کی ساری باتیں امت مسلمہ کے سامنے پہنچا دی، بلکہ آپ نے اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر کے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا کہ لوگوں گواہ رہنا میں نے تم تک دین پہنچا دیا، گواہ رہنا میں نے تم تک دین پہنچا دیا، میں نے تم تک دین پہنچا دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کو گواہ بنایا۔ تو یہ ہے دین کا تصور جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں پر ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم دین کو اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس کی پیروی کرو اور متفرق راستوں کی پیروی مت کرو۔ اگر مختلف راستوں کی پیروی کرو گے تو تم اپنے دین سے وہ راستے تم کو بھٹکا دیں گے۔ میں اس بات کی تم کو وصیت کرتا ہوں تاکہ تم اللہ رب العالمین کا خوف و خشیت اور اس کا تقوی اختیار کر لو۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی شرح و تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے راستے پر ایک لکیر کھینچی اور اس کے دائیں اور بائیں جانب کئی ساری لکیریں کھینچ دیں، اور اس کے بعد درمیان والی لکیر کے بارے میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے، شاہراہ قرآن و سنت ہے، یہ جنت کو لے جاتا ہے، اور اس کے دائیں اور بائیں جانب وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف متفرق راستے ہیں جو شیطانی راستے ہیں۔ کسی میں صوفیزم کی دعوت ہے، کہیں رفض و تشیع کی دعوت ہے، کہیں ارجا کی دعوت ہے، کہیں قرآن و سنت کی تعویل و توجیح یا انکار کی دعوت ہے، کہیں اسماء و صفات میں تعویل و توجیح کرنے کی دعوت ہے، کہیں قرآن مجید کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، کہیں صحابہ کرام پر تنقیدیں کی گئی ہیں، کہیں کچھ کیا گیا ہے، کہیں حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا گیا ہے، اور کہیں کوئی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہ مختلف راستے ہیں، ان راستوں سے بچ جاؤ تو شیطانی راستوں سے بچ جاؤ گے۔ تو فرمایا سیدھا راستہ اختیار کرو۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدعات کی قباحت ہی کے مد نظر صحیح مسلم کی حدیث ہے، اپنے تمام خطبات میں فرماتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ سب سے بہتر بات اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید کی بات ہے، اور سب سے بہتر طریقہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری بات، سب سے برا معاملہ دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اور وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور بعض روایات میں ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ مردود ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے بدعات کی بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سارے خراب اثرات ہیں، جن کو اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ جیسا کہ پہلی خرابی یہ ہے کہ بدعتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام عائد کرتا ہے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کے سامنے ذکر کیا گیا
میں اس وجہ سے اس قول کو ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ وہ امام مالک کا ہے. امام مالک معصوم نہیں تھے, شارع نہیں تھے, لیکن قرآن و سنت کے تصور اور قرآن و سنت کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا یہ قول قرآن و سنت کے مزاج کے عین مطابق ہے. اس وجہ سے یہ قول یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا, یہ پورا قول جو اس کی شرح پہلے گزر چکی. دوسری خرابی جو بدعت کی نتیجے میں ہوتی ہے, بدعتی کے عمل کی عدم قبولیت کی بات, جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آپ کے سامنے ذکر کی گئی, جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے, ہماری دلیل موجود نہیں ہے, فہو رد, تو وہ کام مردود ہے. تیسری قباحت اور برائی یہ ہے کہ بدعت کرنے والا توفیق سے عاری ہوتا ہے, اس کو توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جس نے, تو ایسی صورت میں وہ سیدھے راستے کی جانب رہنمائی اس کی کر دی گئی, اور جس نے نہیں تھاما گویا وہ توفیق سے عاری ہو گیا, توفیق سے محروم ہو گیا. چوتھی خرابی یہ ہے کہ فتنے اور عذاب کا بدعتی کے بارے میں لاحق ہونا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی, آپ کے دلائل کی, آپ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں, ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کو کوئی فتنہ آ کر کے دبوچ لے یا ان کو دردناک عذاب میں گرفتار کر لیا جائے. پانچویں قباحت بدعات کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت سے دوری اور آخرت کی ذلت کی بات کہی ہے, جیسا کہ آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی گئی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, سورہ نساء کی آیت نمبر 115, جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی راستے کے واضح ہو جانے کے بعد اور غیر مومن افراد کا راستہ اختیار کیا, تو ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں اور جہنم تک پہنچا دیتے ہیں. چھٹی قباحت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اور بدعت خطرناک بوجھ ہے, جیسا کہ اس سے پہلے آ چکا من سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده ومن من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی برائی ایجاد کی, کسی برائی کو رواج دیا, تو اس برائی کو رواج دینے اور اس پر عمل کرنے کا بوجھ اس کے اوپر, اور جو لوگ اس کے عمل کے نتیجے میں عمل کرتے ہیں ان لوگوں کا بوجھ بھی اس کے اوپر اس کے بعد تب تک ڈالا جائے گا جب تک اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے, اور کسی کے بوجھ میں سے کوئی کمی اس کے لیے نہیں کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براءت کا اظہار کرنا آپ کے سامنے روایت ذکر کر دی گئی, جس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن بدعتیوں سے اپنی براءت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا سحقن سحقن, ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے. تو یہ بدعت کی بعض برائیاں ہیں جو آپ کے سامنے ابھی اختصار کے ساتھ ذکر کی گئیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں صحابہ اکرام میں اس کا تصور بدرجہ اتم پایا جاتا تھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی کسی مسجد میں حلقے کی شکل میں کنکری گنتے ہوئے بعض لوگوں کو دیکھا. سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ روایت موجود ہے. جب دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی تھوڑا ہی لمحہ گزرا ہے, تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے, اور تم لوگوں نے دین کے نام پر نئی بات ایجاد کر لی. گننے والوں نے یہ کہا کہ ہم تو تسبیح گن رہے ہیں, فرق یہ ہے کہ انگلیوں کے بجائے دانوں پر گن رہے ہیں. تو فرمایا کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو بتا دیا, جو وسائل بتا دیے, اسی طریقے پر اور انہی وسائل پر عبادات کو انجام دیا جانا چاہیے. تو صحابہ کرام بھی ان چیزوں سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. موطا کی صحیح روایت ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, ان دونوں کو جب تک تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ رب العالمین کی کتاب
اور ایک میری سنت یعنی احادیث صحیحہ. یہ بدعات کی قباحت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے آ گئی. اسی طریقے سے بدعات کے اسباب کیا ہیں؟ بدعات کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان قرآن و سنت سے دوری اختیار کر لے تو وہ بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے. قرآن مجید سے اور احادیث صحیحہ سے دوری اختیار کرنے والا اور سلف صالحین کے منہج سے دوری اختیار کرنے والا بدعات کو اختیار کر لیتا ہے. یہ چیز انسان کو جہل تک پہنچاتی ہے اور یہ چیز انسان کو بدعات تک پہنچا دیتی ہے. بدعات کے انتشار کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان شبہات والی چیزوں پر زیادہ توجہ دے اور ان چیزوں پر اعتماد کرے جن چیزوں کا دار و مدار عقل پر ہے، اور انسان شریعت کے دلائل کو اپنے عقل پر تولنے لگے اور بری صحبت کو اختیار کر لے. اس سے بھی بدعات کو رواج ملتا ہے. اور ضعیف اور من گھڑت روایات پر، موضوع روایات پر اعتماد کرنے سے بھی بدعات کو رواج ملتا ہے، جن کے ذریعے سے مبتدعہ یعنی بدعات کرنے والے جن من گھڑت روایات اور ضعیف روایات کی بنیاد پر اپنے اعمال کے دار و مدار کو رکھتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں. اسی طریقے سے کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی بدعات کو رواج ملتا ہے. گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والوں کی تقلید کی جائے تو اس سے بھی بدعات کو رواج ملتا ہے. اس انداز کی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں بدعات کو رواج دینے کے اور بدعات کا سبب پیدا کرنے کے. اسی طریقے سے بدعت کا خطرہ، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، بدعات کے بہت سارے خطرناک نتائج ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی کے عمل کو مردود قرار دیا. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم سنت رسول کے مطابق چلیں. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. جیسا کہ آپ خطبات میں فرماتے تھے کہ خبردار تم دین میں نئی ایجاد کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ہر نئی ایجاد کردہ چیز دین کے اندر یہ بدعت ہوتی ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان باتوں کا حکم دیا ہے، لیکن اگر ان باتوں کا حکم دینے کے باوجود کوئی قرآن و سنت سے دوری اختیار کرتا ہے تو گویا وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے. بدعات کو اختیار کرنے والے جو عمل کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال مردود ہیں اور ناقابل قبول ہیں اور وہ حرام کاموں کو اختیار کرتے ہیں. لیکن بدعات کے ذریعے سے جو کام انجام دیے جاتے ہیں ان بدعات کے اوپر حکم لگا کر کے اگر یہ دیکھا جائے تو ان بدعات کو مختلف مراتب پر تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی اس میں تفاوت ہو سکتا ہے. کچھ بدعات ایسی ہیں جو بہت زیادہ قبیح ہیں اور کچھ بدعات ایسی ہیں جن کے اندر کم قباحت پائی جاتی ہے. یعنی اس کی تحریم اور اس کے حرام ہونے کی حرمت میں قباحت کی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے بدعت کی نوعیت کے لحاظ سے. جیسا کہ کوئی آدمی صریح طور سے کفر اختیار کرے اور کافروں کا راستہ اختیار کر کے کوئی نئی بات دین میں ایجاد کرے، جیسے قبر کا طواف کرے، یہ بہت قبیح بدعت ہے. اسی طریقے سے قبر والوں سے قربت اختیار کرنے کے مختلف ذرائع اختیار کرے جو شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، یہ بھی قبیح بدعت ہے. اور قبر والوں کے پاس یا قبروں پر جا کر کے ذبیحے پیش کرے، وہاں پر نظر مانے، یہ ساری کی ساری چیزیں قبیح بدعات میں سے ہیں. اس کے قبر والوں سے دعا کرے اور ان کو پکارے، ان کو مستجاب الدعوات سمجھے یا ان کے سامنے جا کر کے منتیں رکھے، یہ بھی قبیح بدعات میں سے ایک بدعت ہے. اسی طریقے سے وہ بدعات جو شرک کے وسائل کو اختیار کرتی ہیں، جن کے ذریعے سے انسان شرک تک پہنچتا ہے، جیسا کہ قبروں کے اوپر تعمیر کرنا، قبروں کے اوپر کوئی چیز بنانا یا قبروں کو پکا کرنا، قبروں پر چونا گٹ کرنا، قبروں پر چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا یا قبروں پر ذبیحہ پیش کرنا، یہ سارے کے سارے ذرائع اور وسائل ہیں شرک اکبر تک پہنچانے کے. اور اسی طریقے سے قبروں پر نماز پڑھنا، قبروں کے پاس جا کر کے دعا کرنا. اور جو آدمی فسق و فجور کرتا ہے، یعنی بدعات اس حد تک قباحت کے ساتھ اختیار نہیں کرتا،
وہ بھی بدعتی ہے لیکن اس کی بدعت کی قباحت کچھ کم ہو سکتی ہے، جیسا کہ معصیت کو انجام دینے والا، یعنی اسلام میں جو تہوار ثابت ہیں ان کے علاوہ کوئی ایسا تہوار ایجاد کر لے جس کے اندر وہ کھل کر کے شرکیات اور بدعات کو تو انجام نہیں دیتا ہے لیکن ان کو دین کا حصہ سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے بدعت کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ذکر و اذکار کرے اور روزے نماز کا قیام کرے اور بہت ساری چیزوں کو اختیار کرے، یہ بدعات بھی اگرچہ قبیح ہیں لیکن ان کی قباحت شرک کی بدعات کی حد تک نہیں پہنچتی۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدعات وہ بھی ہو سکتی ہیں جو بدعات مکفرہ ہوں اور بدعات وہ بھی ہو سکتی ہیں جو بدعات مفسقہ ہوں، یعنی ایسی بدعتیں جو انسان کو کفر اور شرک تک، شرک اکبر تک پہنچاتی ہیں، اور ایسی بدعتیں جو انسان کو فسق و فجور اور گناہ کے کاموں تک پہنچاتی ہیں۔ تو یہ تو بدعت سے متعلق آپ کے سامنے چند وضاحتیں رکھ دی گئیں جو بدعت کی قباحت پر مبنی ہے، اور بدعتی کا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور آج کے درس کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے کہ تفرقہ اور اختلاف اور اس کی مذمت کا اسلامی تصور۔ وہ دلائل جو تفرقہ اور اختلاف کی مذمت کرتے ہیں ان کا تذکرہ پہلے میں یہاں کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے تفرقہ اور اختلاف کو مذموم گردانا ہے، اس کو برا سمجھا ہے اور اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ قرآن و سنت میں اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے اختلاف اور تفرقہ اختیار کیا، من بعد ما جاءهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے سامنے دلائل آ گئے، اولئک لہم عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 سے 107 تک کہ اس دن یعنی قیامت کے دن بعض چہرے حشاش و بشاش ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ پڑ گئے ہوں گے۔ جو چہرے سیاہ پڑ گئے ہوں گے وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لہذا جس چیز کا تم نے انکار کیا شریعت کے مسائل میں سے، اس کے نتیجے میں تم اللہ رب العالمین کے عذاب کو چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، ان لوگوں سے کہا جائے گا وہ لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یعنی جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا چہرہ کھلا ہوا اور روشن ہوگا، اور اہل بدعت اور اہل تفرقہ اور اختلاف و انتشار پیدا کرنے والوں کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا، جیسا کہ ان کی تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے تفرقہ اور اختلاف کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور خود گروہ گروہ بن گئے، یعنی تفرقہ پیدا کر لیا، آپ ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر ان کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے۔ تو یہ آیات تفرقہ اور اختلاف کی مذمت کے طور پر ہمارے سامنے آ گئیں۔ ہم نے اس میں دیکھ لیا کہ اختلاف اور تفرقہ کی کیا مذمت ہے، کیا خطرہ ہے اور کیا برائی ہے۔ امت اسلامیہ پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ تفرقہ اور اختلاف اور انتشار یہ خطرناک نتائج مرتب کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اہل کتاب جو کہ اسلام سے پہلے اللہ رب العالمین کی کتاب کے مخاطب تھے، یہود و نصارہ، یہ بھی
جو دنیا کے اندر ہلاک ہوئے، ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، یہ عذاب بھی ان کے اختلاف و انتشار کے نتیجے میں واقع ہوا، اور اس اختلاف و انتشار کے نتیجے میں یہ کمزور پڑ کر کے بالکل ختم ہو گئے، ان کی طاقت ٹوٹ کر کے رہ گئی۔ جہاں تک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی تفرقہ، انتشار اور اختلاف کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور ہم کو اس بات پر ابھارا گیا ہے، اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم جماعت کو لازم پکڑیں۔ اس سے پہلے اس کے حقائق آ چکے کسی حد تک۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے امام ابو داؤد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں روایت کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہ قام فقال، کہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا الا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا فقال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، کہ سن لو کہ تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور یہ امت یعنی میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جس میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنتی ہوگا، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، وہی الجماعہ، اور یہ فرقہ کون سا ہوگا؟ یہ جماعت ہوگی، یعنی جو قرآن و سنت کی بنیادوں پر آپس میں اتحاد رکھ کر کے زندگی گزارتے ہیں، جماعت کو لازم پکڑتے ہیں، وہی لوگ جنت کے مستحق قرار پائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خبر دے دی کہ امت کا افتراق اور اختلاف و نزاع یہ بہت زیادہ بڑھ کر کے 73 فرقوں کی شکل اختیار کر لے گا، اور اس میں سے 72 فرقے یہ جہنمی ہیں اور ایک فرقہ صرف جنتی ہوگا۔ اسی طریقے سے اختلاف اور تفرقہ یہ سابقہ امتوں کی ہلاکت کا سبب تھا۔ اگر ہم قرآن و سنت کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ ملے گا قرآن و سنت کے اندر کہ سابقہ امتیں یہ تفرقہ اور اختلاف کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو گئیں، اور ان لوگوں نے اپنی کتاب کے ضابطوں کو اختیار نہیں کیا، اپنی طرف سے چیزیں گڑھ لیں اور بنا لیں، جس کے نتیجے میں وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ عذاب کا باعث اور سبب اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے عذاب کا سبب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے اختلاف میں جا کر کے پڑ گئے، دور کے خلاف میں ہیں، اختلافات میں ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، لیکن کتاب میں سچائی ہونے کے باوجود ان لوگوں نے اختلاف اور تفرقہ اختیار کیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس میں سرکشی اور اسی طرح سے حسد کی بنا پر آپس میں اختلاف کر لیا، اختلاف کر کے اپنے اندر انتشار پیدا کیا، جس کے نتیجے میں ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرونی ما ترکتکم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مجھ کو ما ترکتکم، جو کچھ میں نے چھوڑنے کا حکم دے دیا، ان چیزوں کو چھوڑ دو، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان لوگوں کو ہلاکت میں ڈالنے والی دو چیزیں تھیں۔ ایک یہ کہ ان کا بہت زیادہ سوالات کرنا، دین کے امور میں بہت زیادہ سوالات کرنا، جس کو ہم اردو کی اصطلاح میں کہتے ہیں بال کی کھال نکالنا۔
بہت زیادہ سوالات کرنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کو دین کے احکامات پر اطمینان نہیں ہوتا، اور وہ اپنے مطلب کی چیزیں ربڑ کی طرح سے کھینچ کھینچ کر کے نکالنا چاہتے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں، اور نتیجے میں شبہات کے شکار ہو کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کو کثرت سوال نے تباہ و برباد کر دیا، اور انبیاء کی باتوں پر اختلاف کرنے نے بھی ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، اگر میں تم کو کسی چیز سے روک دوں تو اس سے رک جاؤ، بچو، اور اگر کسی چیز کا حکم دوں تو اس کو بجا لاؤ، اس کو کرو، جس حد تک تمہارے اندر طاقت ہے اس حد تک تم اس کو انجام دیا کرو۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو واضح کر دیا ہمارے سامنے کہ سابقہ امتیں کثرت سوال اور انبیاء کی باتوں میں اختلاف و انتشار کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو گئیں، لہذا امت اسلامیہ کو اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے رک جائیں، اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کو بجا لائیں جس حد تک ان کے اندر طاقت موجود ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک بہت بنیادی سوال ہے جو آج کے دور میں کثرت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اختلاف امت یہ رحمت ہو سکتا ہے؟ امت کا اختلاف یہ رحمت ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ بعض روایات لوگ ذکر کرتے ہیں اختلاف امتی رحمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس روایت کو منسوب کیا جاتا ہے کہ میری امت کا اختلاف یہ رحمت ہے۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، جبکہ یہ روایت من گھڑت ہے، اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ حدیث موضوع ہے، اور یہ قول جو ہے جس کا بھی ہو، جس نے بھی من گھڑت یہ بات کہی ہے اختلاف امتی رحمہ کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ قرآن و سنت کی روح اور قرآن و سنت کی جو ہمیں اس کا نچوڑ ملتا ہے اس کے نتیجے میں یہ بات مردود ہے، اور نہ ہی عقل اس کو قبول کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ اختلاف و انتشار مذموم ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف رحمت ہے؟ اس وجہ سے اس روایت کو ہمیں مردود ماننا چاہیے، من گھڑت ماننا چاہیے، اور اس کو نکار کر کے رکھنا چاہیے۔ جو لوگ اس کو بیان کریں ان کے سامنے واضح کر دیا جائے۔ اور اس سے متعلق میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے، جو جامعہ سلفیہ بنارس میں جب وہ مدرس تھے، اس وقت تبلیغی جماعت کی ایک بہت بڑی شخصیت جو ان سے ملنے کے لیے وہاں پر آئی تھی، ان کے اور ان کے درمیان اس روایت کو لے کر کے ایک بحث چلی ہے، جو انشاءاللہ کسی دوسرے موقع سے پورا واقعہ آپ کے سامنے تحریری شکل میں پیش کیا جائے گا۔ ارادہ یہ ہے کہ اس کتاب کے دروس کو بھی تحریری شکل میں درج کر لیا جائے، نوٹ کر لیا جائے، جس کے لیے بعض لوگوں سے بات ہوئی ہے، اور اس میں اضافات کر دیے جائیں۔ ان اضافات کے تحت وہ واقعات اور چند اور چیزیں اضافہ کر کے اس کو انشاءاللہ اردو زبان میں چھاپنے کی کوشش کی جائے گی، اس میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ تو وہاں پر وہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، اس واقعے کو بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ قرآن مجید اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اختلاف امت یہ قبیح چیز ہے، بری چیز ہے، اور اختلاف کو رحمت سے کبھی بھی میل نہیں ہو سکتا، یعنی اختلاف رحمت تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رحمت جو ہے وہ اختلاف میں نہیں بلکہ اتفاق میں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، سورہ ہود کی آیت نمبر 118 اور 119 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان کے جن پر اللہ رب العالمین رحم فرما دے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اختلاف کرنے والوں کی مذمت بیان کی ہے، اور جو لوگ اختلاف نہیں کرتے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان پر اللہ رب العالمین رحمت نازل فرماتا ہے، تب وہ اختلاف سے بچتے ہیں۔ یہاں واضح ہو گیا کہ اختلاف رحمت کو کسی بھی صورت میں شامل نہیں ہو سکتا،
بلکہ اختلاف و انتشار ہمیشہ زحمت ہے اور اتحاد و اتفاق ہمیشہ رحمت ہے. اس آیت کریمہ سے بھی اس کا اندازہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے کبھی کبھار انسان کے درمیان قتال، جنگ و جدال اور بہت ساری خرابیاں اختلاف کے نتیجے میں آپس کا انتشار، بغض و عناد، حسد و کینہ، کین و کپٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں اختلاف کے نتیجے میں جنم لیتی ہیں جو کہ انسان کے لیے تباہی کا سامان ہیں. اس وجہ سے اختلاف کسی بھی صورت میں رحمت نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ تفرقہ اور اختلاف سے بچنے کا حکم ہم کو شریعت نے دیا ہے. اور فرقہ ناجیہ جو جنت کا فرقہ ہے، جنت میں جانے والا گروہ ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الجماعہ، یا بعض روایات میں ما انا علیہ الیوم و اصحابی، آج کے دن میں جس راستے پر ہوں اور میرے ساتھی یعنی صحابہ اکرام جس راستے پر ہیں وہی فرقہ ناجیہ ہے. اس کے علاوہ 72 فرقے جہنم میں جانے والے ہیں، ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے. تو یہ جماعت جو ہے، یہ جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر اور صحابہ کرام کے منہج پر چلنے والی جماعت ہے اور انصاف کے ساتھ چلنے والی جماعت ہے. اس کے اندر وہ دائیں اور بائیں کا راستہ اختیار نہیں کرتے، یعنی اختلاف و انتشار اختیار نہیں کرتے. امام شاطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الاعتصام کے اندر کہ جماعت جو ہے وہ وہی ہے ما کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ والتابعون لهم باحسان. جماعت وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے شاگردوں یعنی تابعین اعظام کے راستوں پر چلنے والی جماعت ہے. یہ طریقہ جو ان لوگوں کے طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، ان کا منہج ہے. قولی طور پر جس کو اختیار کیا جاتا ہے، عملی طور پر اور اعتقادی طور پر یہ راستہ اختیار کرنا، یہ دراصل اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے. اور یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں اور ان کی مخالفت کرنے اور ان راستوں میں شاذ راستوں کو، اچھوتے راستوں کو اختیار کرنے سے بچتے ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جیسا کہ آیت کریمہ شروع میں ذکر کی گئی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے رسول کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کو اختیار کیا اور غیر مومن لوگوں کے راستے کو اختیار کیا تو اللہ رب العالمین اس کو اسی راستے پر چلا دیتا ہے، اسی راستے کو مزین کر دیتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ جہنم کے راستے پر پہنچ کر کے جو جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اس میں چلا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی کا حکم دیا کہ تم سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم کو اختیار کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، جیسا کہ پہلے گزرا سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں. اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ترمذی وغیرہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت مروی ہے کہ میری امت لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی گمراہی پر میری امت متفق نہیں ہو سکتی. گمراہی کے راستے پر ساری امت جمع ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے. یا بعض روایات میں ہے امت محمد علی ضلالہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اور اللہ رب العالمین کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، جیسا کہ ترمذی کی صحیح سند کی روایتوں کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے. اسی طریقے سے ہم یہاں پر اس بات کو واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ سعادت اور بھلائی کا راستہ قرآن و سنت کو اختیار کرنے کا راستہ ہے، اور قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکیزہ سنت کو اختیار کرنا جو ثابت ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایتیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں ان کو اختیار کرنا ہمارے لیے راہ نجات ہے.
اللہ رب العالمین جن باتوں کو اپنی کتابوں میں ذکر کر دے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں گواہی دے دی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں چاہے حدیث کی شکل میں کیوں نہ ہو وہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ اور اللہ رب العالمین کا جو حکم ہوتا ہے اسی کو بیان کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے لیے راہ نجات قرآن مجید میں جو کہ سب سے سچی بات ہے، اور سنت رسول میں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہمارے سامنے بیان فرمایا، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اور اس کے خلاف جو چلے گا وہ خائب و خاسر ہوگا۔ لہذا سنت کو اختیار کرنا یہ مومنوں کا راستہ ہے اور ان لوگوں کا راستہ ہے جو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اور اسی منہج کو اختیار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین امت اسلامیہ میں شامل کرتا ہے، تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے بدعات کو اختیار کیا اور اسی طریقے سے باطل راستوں کو اختیار کرنے والوں کا طریقہ اختیار کیا، جاہلوں کی تعویل کو اختیار کیا، غلو کرنے والوں کی تحریف کو اختیار کیا، گویا وہ لوگ گمراہی اور ضلالت اور تفرقہ اور انتشار کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے نجات اور بھلائی صرف قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے منہج میں ہے۔ امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قول بھی قرآن و سنت کی روح کو اور اس کے نچوڑ کو پیش کرتا ہے، اس وجہ سے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہرگز نہیں کہ یہاں امام مالک کی تقلید کی بنیاد پر ایسا کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس امت کے اخیر میں آنے والے لوگ کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتے سوائے اس چیز کے جن چیزوں کے ذریعے امت کے پہلے لوگوں نے اصلاح اختیار کی۔ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، کہ اس امت میں اخیر میں آنے والے لوگ کبھی بھی وہ راستہ بھلائی کا اختیار نہیں کر سکتے جس کی بنیاد پر وہ جنت تک پہنچیں، سوائے اس راستے کے جو راستہ ہمارے پہلے لوگوں نے یعنی صحابہ کرام اور تابعین اعظام نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں اسلام کو اختیار کرنے والوں نے اختیار کیا۔ یہی چیز ہمارے لیے قرآن و سنت کی جانب چلنے کا راستہ بتاتی ہے، اور اسی کے مطابق اگر مسلمان چلتا ہے تو وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کو عقائد کے مسائل میں، فضائل کے مسائل میں، احکامات میں، تمام کی تمام چیزوں میں صحابہ کرام کے طرز پر اختیار کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور مومنوں کا راستہ اختیار کریں، صحابہ کرام اور تابعین اعظام کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن مجید کا راستہ اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بدعات و خرافات سے، عقیدے کے فساد سے، غلط انداز کے مناہج سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں، شہرت طلبی، اللہ رب العالمین کے راستے سے بھٹک کر کے زندگی گزارنے سے ہم بچیں، اور قرآن و سنت کے مطابق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے دینی زندگی کو منتخب فرمائیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 30 دروس کا یہ مجموعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کو سمجھنے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔